الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. یعنی حرمت والے مہینے 4 تھے، آپ کو پتہ ہے نا، جن میں جنگ بنا تھی. کون سے؟ 3 کنزیکٹیو تھے، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. اس میں کافر بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے. کبھی کرنی پڑتی تھی تو ہوشیاری یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس دفعہ محرم جو ہے نا وہ چلا گیا ہے رمضان کی جگہ پہ، تو وہ پھر جس کو کہتے ہیں کتا لال کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی برکت سے اس کو آپ کے آخری حج کے موقع پہ وہ اتنی دفعہ وہ الٹریشن پرفارم ہوئی کہ وہ اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، اب کوئی ان کو چینج نہیں کرے گا. سورہ توبہ میں بھی 4 مہینوں کا ذکر موجود ہے. تو اگر حرمت والے مہینے میں بھی کافر جنگ کرے نا، پھر تم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے شریف بن کے ہی رہنا، نہیں، جنگ کرو گے. والحرمات قصاص، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو چیزیں وہ اسی برابری کے مطابق ہوں گی. جیسے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس پر اتنا ہی معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے، یعنی اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. واتقوا اللہ، اور دیکھنا اللہ سے ڈرنا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی میدان جنگ میں بھی تقوی کی روش نہیں چھوڑنی ہے، ورنہ اللہ کی تائید اٹھ جائے گی تم سے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت پھینکو. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. اچھا، یہ جو آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے جو اس سے پیچھے اسی آیت میں ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو. مراد کیا؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے بینک میں سٹور ہو رہا ہے. یہ ایک جنرل رول ہے، یہاں تو آیا انفاق سبیل اللہ پہ. ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا. سگریٹ بھی اس میں آئے گا، نشہ بھی اس میں آئے گا، خودکشی بھی اس میں آئے گا، اور جان بوجھ کے میدان جنگ میں کودنا جو جنگ کہیں بنتی نہیں ہے وہ بھی اس میں آئے گا، خودکش حملہ بھی اس میں آئے گا. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اگرچہ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، آخرت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ بھی تیرا مال ہے. پھر بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 اس کی قبر تک جا کے واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے. اس کے مال اور رشتہ دار یہ قبر سے باہر باہر رہ جاتے ہیں. مال قبر تک جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بہترین سی گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں جا کے اتار دیں، رشتہ دار بھی وہاں تک اتار دیں، لیکن قبر کے اندر کچھ نہیں جا سکتا. قبر کے باہر باہر رہے گا. مال لگ سکتا ہے قبر کے باہر، خوبصورت قبر بن جائے، ماربل لگ جائیں اس کے اوپر، بڑی مہنگی والی گھاس. آپ ذرا اسلام آباد کے قبرستان میں جا کے دیکھیں، دل خوش ہو جاتا ہے قبریں دیکھ کے، یقین کریں. نہیں سونی ہیں قبراں نے، لیکن وہ باہر ہی سونی ہیں، اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین.
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین ثم آمین۔ تو جو کچھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا وہ باہر والے حصے میں کر سکتے ہیں، اندر نہیں۔ فرمایا 3 دوست ہیں، 2 باہر ہی رہ جائیں گے، مال اور رشتہ دار، اور اندر ایک ہی جائے گا، مال۔ پھر بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے تو بری میت کلام کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں۔ وہ چیخ کے کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، ڈر جاتی ہے نا۔ اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبر کی طرف، کیونکہ اسے تو پتہ ہے میرا انجام آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہونے والی ہیں۔ جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب جنتی کو رکھا جاتا ہے تو 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، لیکن وہ آپ کھود کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سارا معاملہ ہے برزخ کا، وہ فریم آف ریفرنس ہی کچھ اور ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے، اس کا ایک وکھرا جہاں ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہے، یہ وہ والا نہیں ہے۔ واقعی یار اس کا وکھرا ہی جہاں ہے، ہمیشہ ہی جملہ غلط نہیں ہوتا، اس کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے۔ واقعی جو جنتی ہوتا ہے نا، جو اللہ رسول کو مان کے اور ان کی مان کے چلا ہوتا ہے، واقعی اس کا پھر آخرت میں وکھرا جہاں ہوتا ہے۔ دنیا میں جس دا وکھرا جہاں ہو گیا وہ مارا گیا، دنیا ہی پائی دی ہے کتابوں نے جہاں ہی رہنا ہے، اتوں باہر نہیں نکلنا۔ اگے جاؤ گے تہاڈی مرضی تے جہاں ہوگا۔ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہے، اور دنیا اگر آپ اپنی مرضی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔